1947 میں پاکستان مارز وجود میں آتا ہے اور 1947 میں فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ایک سپیچ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے، اور پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے وہ ایک زہر کے طور پر موجود ہے۔ جب تک ہم اس کرپشن کو ختم نہیں کریں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ حیران کن طور پر آئی ایم ایف کی لیٹسٹ رپورٹ جو پاکستان کی گورننس اور کرپشن کے اوپر آئی ہے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اس جو ہے تقریر کا حوالہ دیا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک باعث کافی تشویش ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا باعث شرم ہے ہم سب کے لیے کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 70 سال کے بعد ابھی تک آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر فوجی حکومتیں آئیں، پاکستان کے اندر سولینز حکومتیں آئیں، ہر حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے آج یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ابھی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے۔ یہی موضوع آج ہمارے پروگرام کا پہلے حصے میں اسی کے اوپر بات کریں گے، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، ماہر امور، چودھری غلام صاحب صاحب حسب معمول اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، حسن ایوب بھی میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلی سٹوری کی طرف۔ آج اخبارات اگر آپ اٹھائیں تو اخبارات کے اندر یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے گورننس کے اوپر اور کرپشن کے اوپر، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کرپشن کا نام ہے، اس رپورٹ کا نام ہے لینڈرز گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی۔ آئی ایم ایف کی اس کی رپورٹ کو ڈان نے کس انداز سے کور کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف ہائی لائٹس کرپشن رسکس اکراس اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لینڈر ہے، آئی ایم ایف لینڈر ہمیں پیسے دیتا ہے، اس کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک جو اسیسمنٹ ہے وہ 15 پوائنٹ کا ایجنڈا پیش کرتی ہے کہ کس طرح ریفارمز کیا جانا چاہیے پاکستان کی معیشت کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے مالی معاملات کے اوپر کنٹرول سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹریبیون کی طرف جائیں، ٹریبیون ایک اور جہد کو ہائی لائٹ کرتا ہے اس رپورٹ کی کہ پاکستان جو ہے ہر سال 6.5% جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی ہے، جو کہ 350-400 ارب ڈالر کی بنتی ہے، اس کی وجہ سے ہم کرپشن جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس میں حصہ ہماری جو الیٹ کیپچر ہے، ہماری جو اشرافیہ ہے جو ہر سطح کے اوپر ہر ادارے کے اندر موجود ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کی معیشت کو کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپریس کی خبر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی، طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لیں، اور نیچے وہی حوالے دیے ہیں، سارا ایکسپلین کیا اس رپورٹ کو۔ بی بی سی کی طرف جائیں، بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے، اس جو ہے یہ جو رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی، اس کے اوپر خبر کی ہے کرپشن پاکستان میں مستقل چیلنج ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ملک میں قانون کی حکمرانی پر بھی سوالات اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ حوالہ دے رہا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو سب سے کرپٹ ادارہ ہے پرسپشن کے اعتبار سے، جو پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں جس ادارے کو، وہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے۔ یہ اپنی رپورٹ میں بی بی سی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ان سارے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سادہ سا سوال، قائد اعظم کے نزدیک بھی کرپشن پاکستان کے لیے زہر قاتل تھی۔ آج آئی ایم ایف ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ آپ کے فاؤنڈنگ فادر نے یہ بات کی تھی، اور متعدد ہمارے جو ملٹی ڈکٹیٹرز آئے جنہوں نے کہا جی ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، ان کے پاس طاقت بھی تھی، سارا نظام بھی ان کے پاس تھا، اور ہم فاسٹ فارورڈ جو موجودہ حکومت ہے الحمدللہ ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ 2/3 میجورٹی ہے، دونوں ہاؤسز میں امینڈمنٹس وہ کر رہے ہیں، گورننس میں ان کو کسی بھی روک رکاوٹ کا وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے۔ کرپشن پاکستان کے اندر ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ خاور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے جو قائد اعظم کہہ گئے تھے کوئی 78 سال پہلے، اس کو آج کی آئی ایم ایف کی رپورٹ کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں نے پہلے اس طرح دونوں کو جوڑتا ہوا جو ہے وہ سنا نہیں، تو ہیٹس آف ٹو یو، کنگریچولیشن، آپ نے بڑا زبردست کام کیا یہ تو۔ اچھا، ایک تو جو کام آپ نے کر دکھایا اس کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے یہ شخصیات کی بات نہیں کر رہی، یہ سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہی، یہ سسٹمز کی بات کر رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ سسٹم ہر ریاستی یا ہر حکومتی سطح کے اوپر ایوری اسٹیج آف
یہ سطح جو ہے، ہر سطح جو ہے، جو ہر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹمک ہے، یہ ہمارے سسٹم کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو آئی ہے، پی ٹی آئی بھی آئی، پی ایم ایل این بھی آئی، آپ نے ذکر کیا فوجی حکومتیں بھی آئیں، وہ اس کو دور نہیں کر پا رہی. اچھا، اب 3 ادارے ہیں، ایک آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کر دیا، ورلڈ بینک کی اس قسم کی رپورٹ آتی ہے، اور ایک اور ادارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، وہ بھی کرپشن کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس کو کوانٹیفائی کرنا، یعنی کہ کوئی نمبر سامنے آئے. بالکل صحیح. اب کہاں یہ جا رہا ہے؟ آپ نے 6 سے 8% جی ڈی پی کا ذکر کیا، لگ بھگ 9,000 ارب کی کرپشن بنتی ہے سالانہ کی بنیاد پہ، اگر ان تینوں اداروں کی ایک اوسط دی جائے، ایک ایوریج دے دی جائے. اب 9,000 ارب کتنا ہوتا ہے؟ اب سوچئے کہ تقریباً 3.5 کروڑ خاندان بستے ہیں اس ملک کے اندر، تو جو قیمت ادا کر رہا ہے ہر پاکستانی خاندان، وہ تقریباً 2,75,000 3 لاکھ روپیہ سالانہ کی بنیاد. یعنی کہ ہر پاکستانی خاندان کی جیب سے لگ بھگ 3 لاکھ روپیہ سالانہ نکل کے جاتا ہے، ان لوگوں کی جیب میں منتقل ہوتا ہے جو کرپشن کر رہے ہوتے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں. اچھا، پھر یہ رپورٹ جو ہے خابر صاحب، یہ تقریباً میرے خیال ہے کوئی 180-82 صفحات پہ مشتمل ہے. اس کا جو لب لباب اگر آپ 2 یا 3 جملات میں اگر اس ساری رپورٹ کو، جیسے کہتے ہیں کہ دریا کو اگر کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ثوابدیدی اختیارات ہیں، ڈسکریشنری اتھارٹی جو ہے، وہ بہت زیادہ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ڈسکریشنری اتھارٹی، ثوابدیدی اختیارات بہت زیادہ ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کرپشن. بالکل صحیح. بڑا اچھی طرح آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. حسن ایوب، یہ رپورٹ جب بنی ہوئی تھی 3-4 مہینے سے رپورٹ گورنمنٹ کے پاس پڑی ہوئی تھی، اور گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ساری جو ہے گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو کہ اس طرح کی رپورٹ ہمیں ہماری گورننس اور کرپشن کے اوپر تھوڑا سا تو اس کی تشخیص کر کے دیں. وہ جب تشخیص آ گئی تو پھر اس کو جو ہے نا خاموش ہو گئے، لوگوں کے سامنے نہیں رکھا جا رہا تھا. تو 1.2 بلین کے جو نئی اب ہمیں نئی قسط ملنی ہے، آئی ایم ایف نے کہا پیسے تو ظاہر ہے منظور کیے ہوئے آپ کو ملیں گے، اس کو آپ پہلے لوگوں کو بتائیں کہ اس رپورٹ کے اندر ہے کیا. اب رپورٹ کے اندر آ گیا ہے سارا کچا چٹا، وجہ سمجھ آ گئی کہ کیوں رپورٹ نہیں ہائی لائٹ کر رہے تھے؟ ظاہری بات ہے جی، اب انہوں نے اگر رپورٹ بنوائی ہے تو اس کو پبلک کرنا چاہیے تھا اور خود کرنا چاہیے تھا. بہرحال جی، میں تو یہ بات کروں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کرپشن کو اب برائی نہیں سمجھا جاتا. انفارچونیٹلی میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو پٹواری حضرات تھے، اب ان سے جب سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا گیا تو کمپیوٹر سینٹر سمجھے کہ جناب پنجاب کے اندر وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی. وہاں پر بھی کرپشن چل پڑی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کام شروع پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہی ایشو ہے کہ اگر آپ ایک مزدور کو دہاڑی پر لے کر آئیں، آپ یقین کریں کہ وہ بھی ڈس آنیسٹی کرے گا کام میں. یعنی آپ سامنے ہوں گے، سر پر کھڑے ہوں گے تو کام کرے گا، آپ سائڈ پر ہوتے گئیں تو وہ غائب ہو جائے گا. اب پیپر سکیمز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر، ٹھیکیداروں کو نوازا جاتا ہے. یہ کانٹریکٹرز جو ہیں یہ بیسیکلی 20% 25% جو ہے وہ جو کہ جس کو وہ سکیم جس کے نام سے جاری ہو رہی ہوتی ہے پولیٹیشین، اس کو دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں نا جی. اب دیکھیں فیصل واڈا صاحب نے وہ 1100 گاڑیوں کا FBR کا بتا دیا کہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا کرائٹیریا اتنا زیادہ کہ جناب ایک ہی کمپنی سے مبینہ طور پر وہ جو ہے FBR خریدنے جا رہا تھا. تو اب FBR کے اندر بھی کرپشن موجود ہے. مطلب سر مطلب کیا بتاؤں کہ 22 سال تک عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف جو ہے بات کرتے رہے. آج کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں، 14 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو کرپشن اور پریکٹس کے اوپر. تو پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس طریقے سے ہماری چل رہی ہے. آئی وش کہ کرپشن کے ناسور کا خاتمہ ہو سکے سوسائٹی سے، بٹ مجھے اپنی زندگی میں یہ ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. چلیں جی صاحب، وہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے حسن کی اپنی ایک رائے ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے. جو ہمارے پاس آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مزید جو انکشافات ہیں وہ آپ کے سامنے جو صاحب رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی رائے کا اظہار چاہوں گا. آئی ایم ایف نے پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کے پیش نظر حکومت سے شفافیت، احتساب اور دیانتداری کے لیے فوری طور پر 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان اصلاحات سے پاکستان کی معیشت میں 5 سے 6.5% تک بہتری ہو سکتی ہے اور پاکستان
5 سال میں 6.5% تک جی ڈی پی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں گورننس بہتر کرنے کے لیے شفاف اور واضح قوانین لانے کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں عوام کو معلومات تک آسان رسائی دینے کے لیے اوپن ڈیٹا نظام پالیسی سازی میں عوام اور کاروباری طبقے کی شمولیت بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ چوہدری صاحب، کاروباری ریگولیشن کو آسان اور مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں غیر ملکی تجارت کے ضابطوں میں بنیادی اصلاحات، نجی شعبے کو زیادہ اختیارات دینے اور حکومتی مداخلت کم کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی امارات ختم کرنے، حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں تمام سرکاری خریداری پر 12 ماہ میں ای گورننس سسٹم لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پالیسی سازی پر عملداری میں زیادہ شفافیت جو ہے ہونی چاہیے۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ تمام سرکاری خریداروں میں سرکاری اداروں اور ایس او ایز کو جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں کو دی گئی خصوصی رعایتیں ختم کی جائیں اور اگلے 12 ماہ کے اندر ای پروکیورمنٹ لازمی کیا جائے۔ یہ وہ ریکمنڈیشن ہے چوہدری صاحب، کم از کم میں بھی جب سے میں صحافت میں آیا ہوں، ہر گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے ریکمنڈیشن آتی ہیں۔ سادہ سے سوال آپ سے ہی چوہدری صاحب توجہ چاہتا ہوں، نہیں کرپشن کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جی فرق سلیم صاحب نے میرا خیال آپ کی تسلی کرا دی۔ نہیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں نا، آپ کا ماشاءاللہ 40 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارے وہ مین کے پڑھتے ہیں اکانومی کے اوپر جو ہے، اور ساری دنیا اس کو کوٹ کرتی ہے، اور آئی ایم گلیڈ کہ یہ اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں، مطلب ساڈے وانگوں جی ٹواٹر نہیں مار دے۔ ہیونگ سیڈ دس، صورتحال یہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو کرپشن میں سزا ہوئی ہے؟ ڈیلی بیسس پر صوبوں میں اور مرکز میں کتنی میٹنگز ہوتی ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو کس طرح ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے اور لوگوں کو انصاف دلانا ہے اور ان کو میرٹ پر ڈسپنسیشن دینی ہے، ان کو انصاف دلانا ہے، ان کی داد رسی کرنی ہے، اس کا کتنا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کسی محکمے میں کسی شعبے میں چلے جائیں، آپ مجھے میرٹ پر کام کرا کے دکھا دیں، آپ مجھے پیسوں کے بغیر کام کرا کے دکھا دیں، مجھے لوٹ مار کے بغیر کسی طرف کام ہوتا دکھا دیں، تو میں سارے الزامات واپس لے لوں گا۔ اس وقت کرپشن ہیز بیکم آرڈر آف دی ڈے۔ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ استعفی دیں اور جا کے نان چھولیاں دی دکان میں لا لو یا ملک چ اتوں نس جاؤ۔ آپ نے لوگوں کے پاس راستہ ہی ایک چھوڑا ہے، آپ لوٹ مار میں شامل ہو جائیں یا پیسے دے کے نوکری لے لیں یا پیسے دے کے اپنا کام کروا لیں۔ دس از دی ورسٹ اسٹیٹ آف افیئرز ان پاکستان۔ اس لیول پر جتنی گراوٹ آ گئی ہے، جتنے ہم نیچے یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک پھیرا لگا لیں لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، کے پی میں، کہ حالات کیا ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک چیز میں ہو گیا ہم کہ تمام محکموں میں اس حد تک کرپشن پھیلا دی ہے کہ مساوات کر دی ہے۔ ناؤ کرپشن ہیز بیکم اے وے آف لائف اینڈ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کیچنگ اینی تھیف، اینی ڈکائٹ۔ وہ جو سیاسی وچ ہنٹنگ ہے اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ میں فرق سلیم صاحب سے اور خاور گومن صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا اس طرح ملک جو ہے دلدل میں دھنستا جاتا ہے لوٹ مار کی اور کرپشن کی، اس کو کس طرح نکالنا ہے؟ ابھی تو کوئی راستہ نظر بالکل صحیح ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب چوہدری صاحب نے جو سوال کیا ہے، سوال یہ ہے جو کہ جس کو اچھے طریقے سے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی ایڈریس کیا ہے، رول آف لا۔ جو ایگری پارٹی ہے اس کا جو گریونس ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا، اور جب اس کا گریونس ایڈریس نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور وہ اشرافیہ جس کے ہر جگہ کے اوپر اپنے رابطے موجود ہیں۔ 2019 کی جو شوگر ایکسپورٹ کی گئی تھی اس کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا ہے کہ کس طرح اشرافیہ نے مل کے پہلے ایکسپورٹ کروائی چینی، اور اس کے بعد اس کے اوپر سبسڈی بھی لی، پھر ملک کے اندر چینی کی کمی پیدا ہو گئی اور اس پہ بھی مال بنایا، اور انفارچونیٹلی وہی پریکٹس ہم دیکھتے ہیں فاسٹ فارورڈ 2025 کے اندر بھی تو وہی معاملہ ہے۔ آج بھی شوگر پہنچ گئی ہے 230-240 روپے پر کے جی۔ یہ شوگر مافیا وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیک ٹو دا سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب، رول آف لا،
کرپشن ان آر جوڈیشل سسٹم، جو پرسپشن ہے پاکستان کی عوام کے اندر کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ایک ادارے میں جو پائی جاتی ہے بظاہر وہ عدلیہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا بھی انہوں نے کچھ حوالہ دیا ہے، اس کے اوپر ہی آپ سے بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے پچھلے 50 سال کی معاشی تاریخ پڑھیں اور بے تحاشا ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بہت حد تک اپنی ملک کے اندر کرپشن کو کنٹرول کر لیا، اور اب آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت حکمرانی کی طرف آ جائے اور بزنس کرنا چھوڑ دے۔ دیکھیے ابھی حکومت پاکستان بجلی خریدتی ہے، پورے ملک میں جتنی بجلی بنتی ہے وہ حکومت خریدتی ہے، پھر اس کو بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت میں کوئی 400 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہمارا ٹیکس پیئرز کا ہو جاتا ہے۔ گیس لینی ہے تو حکومت کے پاس جانا ہے، جہاز کا ٹکٹ خریدنا ہے تو حکومت کے پاس جانا ہے، گندم کی قیمت فکس کرتی ہے حکومت فکس کرتی ہے، گنے کی قیمت فکس کرنی ہے حکومت فکس کرتی ہے، کہ کون شوگر مل بنا سکتا ہے کون نہیں بنا سکتا حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت حکمرانی کرے، بزنس کرنے سے اپنے آپ کو باہر نکال لے، تو آپ سوچئے 80 سے 90% جس کرپشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتی، اور باقی 10-20% جو ہے وہ آپ کے وہ پروکیورمنٹ میں رہ جاتا ہے یا ٹھیکیداری میں رہ جاتا ہے۔ حکومت جو خریداری کرتی ہے اس کا بعد میں ٹکانے لگا دے۔ پہلا کام یہ کرے کہ بزنس سے چھوڑ دے، فری مارکیٹ کو دے دے، یہ گندم کا کام، یہ چینی کا کام، یہ بجلی لینے کا کام، یہ گیس لینے کا کام، یہ جہاز کی ٹکٹیں بیچنے کا کام، یہ سب چھوڑ دے۔ تو یہ تو ویتنام نے کر کے دکھایا، ان کے پاس کوئی 2-2.5 ہزار ریاستی ادارے تھے، ہمارے پاس تو کوئی 125 کے قریب ریاستی ادارے ہیں۔ سب کو پبلک میں چھوڑ دیں، مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں، آپ یقین جانیے 80 سے 85% آپ کی کرپشن یہاں پہ طے ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ کے بہت سے ادارے کہتے ہیں جی ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ جی گورنمنٹ کا اٹ سیلف جو ہے ایک آڈٹ کا ایک میکانزم موجود ہے، لیکن یہ تمام کی تمام جو کہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں، اس کو کرپشن کہہ دیں یا 2 نمبریاں کہہ دیں یا بیسیکلی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا کہیں، کہ وہ کس طرح بآسانی نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں چاہے کہیں سڑک بن رہی ہے، کوئی برج بن رہا ہے، کہیں کوئی پارک بن رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے اور بڑی بڑی میسو کرپشن ہوتی ہیں، بٹ کھائی جا رہے ہیں یہ لوگ اور پکڑائی نہیں دے رہے۔ اس کا جو جواب میں نے شروع میں دیا تھا کہ جب اداروں کے اندر، جب حکومتی افسران کے پاس سوابدیدی اختیارات بے تحاشا ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر یہ آپ کسی بھی ملک میں یہ 2 چیزیں رائج کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جاپان ہو، اگر وہاں پہ افسران کے پاس سوابدیدی اختیارات بے تحاشا ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو ایک نیچرلی چیز ہے کہ وہ کرپشن سامنے آئے۔ تو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو سوابدیدی اختیارات ختم کر دیں، سر آڈٹ کا پوچھ رہا ہوں میں، اکاؤنٹیبلٹی بڑھا دیں۔ آڈٹ کون کرے؟ کیا آڈٹ تو ہر سال تھوڑے گورنمنٹ آڈٹ کرے تو صحیح نا آڈٹ میں، وہ یار اب مسئلہ تو وہی ہے، دیٹ از دا رول آف لا، کوئی اس کو وہاں پہ پکڑنے جو لوگ جن کے خلاف ایکشن ہوتا ہے وہ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلے۔ ڈاکٹر صاحب جی پلیز گو ہیڈ، صاحب سوال پوچھیں۔ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ پہلے جو کرپشن تھی نا، یہ ٹینڈر جو فلوٹ ہوتے ہیں پروجیکٹس کو، سڑکوں بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، پل بنانے کا، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، وہ 2-2.5-3%، جوں والیوم بڑھتا جاتا تھا، مطلب چھوٹا پروجیکٹ ہے تو اس میں 2-4-5% کرپشن ہے، جی لوٹ مار ہے۔ جو اس کا حجم بڑھ گیا، مثلا 1 ارب کا کام ہے تو انہوں نے کرپشن کہہ لیں یا کمیشن کہہ لیں وہ 1.5% کر دی۔ اب کیا ہے، ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کے ساتھ میں 1500 مثالیں دے سکتا ہوں، 40 سے 50% تک یعنی کمیشن ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے تمام کاروباری معاملات سے نکل جائے، فیئر انف، یہ بڑی اچھی تجویز ہے۔ حکومت جو ہے گندم سے نکلی، کسان مر گیا، کسان کو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا کہ کسان کی گندم کون لے گا، کیسے ریگولیٹ ہوگی، جو درمیان میں مافیا ہے وہ سارا مال اٹھا کے لے گیا، کھا گیا۔ ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اچھی بات ہے کہ شوگر سے بھی نکل جاتے ہیں، کہ جی یہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں مارکیٹ پوری کرے۔ دنیا کے اندر ڈاکٹر صاحب جو کمپٹیشن کمیشنز ہوتے ہیں، آپ نے امریکہ کی بات کی، باقی ممالک کے اندر وہ اتنے سخت انداز سے اوپر بیٹھ کے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چینی کی
قیمت جو ہے آن گراؤنڈز ہو 130 روپے پر کے جی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نکل گئے ہیں، آپ جانے عوام چلیں، تو وہ جو ریگولیشن ہے وہ کون کرے گا، کیسے ہوگی جب اشرافیہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں گے ہر سطح کے اوپر، جو کہ IMF کی رپورٹ کہہ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے خاور صاحب، 3 بڑی فصلیں ہیں، جی جی، ایک چاول، ایک گندم اور ایک گنا۔ اب ان میں سے 2 فصلیں ایسی ہیں جن میں حکومت مداخلت کرتی ہے، حکومت بیس پرائسز بتاتی ہے، حکومت بتاتی ہے کہ کس کے پاس آٹا کتنا جائے گا، حکومت یہ بتاتی ہے کہ شوگر مل کے پاس کتنا کوٹا ہوگا۔ دونوں فصلوں میں ہر سال ایک تو آسمان سے ان کی قیمتیں بات کرنے لگتی ہیں اور پھر شارٹیج ہو جاتی ہے۔ مسلسل گندم میں، چینی میں پچھلے 25-30 سال نکال کے دیکھ لیجیے، بالکل صحیح، ایک فصل ایسی ہے جس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں، اور وہ چاول کی فصل ہے۔ اس میں حکومت چاول کے فارمرز کو کچھ نہیں بتاتی کہ آپ نے قیمت کیا رکھنی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر سال 2 سے 2.5-3 ارب ڈالر کی ہم چاول کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہم نے کہا ہو کہ خاور صاحب چاول بڑا مہنگا ہو گیا یا چاول کی بڑی سخت شارٹیج ہو گئی۔ تو آپ ان 3 فصلوں کو سامنے رکھ لیجئے، حکومت مداخلت بند کر دے، نہ کوئی فارمر کو تنگ کر سکے گا، نہ 24 کروڑ پاکستانی جو کنزیومر ہیں ان کو مہنگا چاول، ان کو مہنگی چینی یا مہنگا گندم آٹا آپ کے خیال میں سمجھ لیے کہ ملے گا۔ حکومت مداخلت بند کر دے اور مارکیٹ فورسز پہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دیکھیے چینی کے حوالے سے اگر 2 کام کر دے، حکومت یہ کہہ دے کہ جس کی مرضی آتی ہے جتنی مرضی چینی دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ امپورٹ کر لیں، یقین کریں کہ پاکستانی 24 کروڑ پاکستانیوں کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی۔ اس وقت چینی کا ریٹ دنیا میں چل رہا ہے تقریباً 35 سینٹ سے 40 سینٹ، جو بنتا ہے تقریباً 104-105 روپے کا کلو۔ آپ کو اور مجھے 200 کچھ روپے مل رہی ہے، یعنی کہ 2 گنا زیادہ مہنگی چینی۔ اب اوسطاً ایک پاکستانی جو ہے وہ لگ بھگ 25 کلو گرام چینی سالانہ استعمال کرتا ہے۔ آپ سوچئے ایک خاندان کوئی 22 سے 25 ہزار روپیہ صرف چینی کے اوپر خریدتا ہے، جبکہ اس کو عالمی منڈی سے اگر چینی منگوا دی جائے تو آدھی قیمت میں پڑے گی۔ تو ایک تو مافیا ٹوٹ جائے گا، خود ہی خود ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو مافیا خود مجبور ہو جائے گا کہ دنیا کی سستی ترین چینی اس نے دینی ہے، ورنہ میں کہیں اور سے منگوا لوں گا۔ تو حکومت کی مداخلت تباہ کرتی ہے سیکٹر کو اور تنگ کرتی ہے کنزیومر کو، اور پیسہ منتقل ہوتا ہے 24 کروڑ جیبوں سے چند۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک اور بڑی اہم فائنڈنگ ہے اسی رپورٹ کے اندر کہ جو ہماری ایکسپورٹ تھی 1990 میں وہ جی ڈی پی کا 16% تھی، اور آج یہ 9% پہ پہنچ گئی ہے۔ اور جب پرسیپشن جو ہے انڈیکس کرپشن کے اوپر وہ 1% بہتری ہوتی ہے، تو اس کا جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ 4% جو ہے مثبت اس کا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ میں عدلیہ کے حوالے سے میں نے آپ بتایا وہ ہے ہی ہے۔ تو اب جب ہم نے جو ایکسپورٹس ہیں اب ان کو اگر بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جو بھی تاجر ہیں یا صنعت کار ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنی مہنگی چیزیں آپ ہمیں ملتی ہیں، دیتے ہیں، بجلی، گیس اور باقی جو بھی چیزیں ہیں، تو ہم کیسے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی خاور صاحب، آپ نے دوبارہ سے بڑا خوبصورتی سے وہ ایکسپورٹ اور کرپشن کو بھی جوڑا، اور واقعی میں کرپشن کی جو ہے جو قیمت چکانی پڑتی ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں آتی ہے۔ اسی رپورٹ میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو شرائع سود ہے وہ اتنا ایلیویٹڈ رہتا ہے، اتنا زیادہ رہتا ہے۔ کرپشن کا اور شرائع اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا بھی انہوں نے آپس میں ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ بتایا ہے۔ آپ کرپشن اور ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ایکسپورٹ اگر ہمارے ہاں 22 سے 23 سینٹ کی بجلی ہے فی یونٹ، اور ہمسایہ ممالک میں وہ 8, 9, 7 سینٹ کی بھی ملتی ہے بنگلہ دیش کے اندر، تو ہمارا ایکسپورٹر تو ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا، پہلی بڑی بات۔ دوسرا ہے ٹیکس کا مسئلہ۔ پاکستان میں جو کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ ہے وہ تقریباً 29% سے شروع ہوتا ہے، 10% اس کے اوپر سپر ٹیکس ڈالتے ہیں، پھر 10% اس میں ڈیویڈنڈ ٹیکس ڈل جاتا ہے، پھر 10% ان میں ڈسٹریبیوشن ٹیکس پڑ جاتا ہے۔
اب کوئی کمپنی جو پاکستان میں کام کرنے آئے گی، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی سرمایہ کاری ہو، وہ 100 روپیہ کمائے تو 60 روپے حکومت کو دے دے، تو ایسے تو کام چلنے والا نہیں۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ اسی بات کرتے ہیں۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کے جو مسائل اور چیلنجز ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، حسن آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کسٹمز کا ایک محکمہ ہے، اس میں جو پرائس پوسٹنگ کے لیے لوگ جو ہے وہ کروڑوں روپے رشوت دیتے ہیں طریقے سے کہ بھئی ہماری وہاں پر جو ہے وہ پوسٹنگ ہو جائیں، پوسٹ ان ہو جائیں، اور 6 مہینے بھی کوئی گزار لے تو سنا ہے کہ وہ 2-3 نسلیں اپنی سنوار جاتا ہے۔ تو یہ یعنی ایسی لوکریٹو پوسٹنگ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جی جب کوئی آڈٹ میں آتا ہے PR کی طرف سے بھی کہ کسی نے ریٹرنز میں اپنے کو غلط کیے ہیں، تو وہ پھر جب نوٹس چلا جاتا ہے تو پھر کام مینول ہو جاتا ہے، وہ پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں سسٹم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہمیں دیں تو آپ کا معاملہ جو ہے انڈر دا کارپٹ کر دیں۔ تو یہ معاملہ تو چل رہی ہے، یہ لیکیجز تو میرے خیال سے کورٹ تو ویسے بیچارے بدنام ہے، یہ PR کو خالی آپ چیک کر لیں تو اس کے اندر اربوں روپے کی جو ہے وہ لیکیجز ہو رہی ہے، کرپشن چل رہی ہے جی روزانہ کی بنیادوں پر۔ اداروں کی ریفارمز ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے، آپ نے دونوں حقائق جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ معاملہ ہے ان حقائق کا سولوشن کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو پہلا تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ حکومت جو ہے وہ بزنس کرنے سے گریز کرے اور وہ آ جائے حکمرانی کے اوپر، جس کا آپ نے ریگولیشن کا ذکر کیا۔ تو بزنس چھوڑ دیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور ریگولیشن کے اوپر حکومت جو ہے وہ فوکس کرے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ خاص طور پہ کوئی کسٹم کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، ہر سطح پہ آئی تھنک وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیپلی امبیڈڈ۔ اب اس کو میں اردو میں کیا کہوں گا، بہت گہرا ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ادارہ اس کے اندر مطلب وہ فائدے حاصل کر رہا ہے، تمام اشرافیہ۔ جی تو وہ طریقہ کار تو وہی ہے، شرنک دا گورنمنٹ۔ اگر کرپشن بہت زیادہ ہے تو حکومت کا سائز چھوٹا کر دیں تو کرپشن خود بخود جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، اور چھوٹا سائز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو سب پرائیویٹ سیکٹر میں چھوڑ دیں، اور یہ جو بجلی کا کاروبار ہے، جو گیس کا کاروبار ہے، جو جہاز کے ٹکٹ بیچنے کا کاروبار ہے، جو گندم کے سٹوریج کا کاروبار ہے، اس کو چھوڑ دیں، پرائیویٹ سیکٹر پہ دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو آسان نسخہ بتایا ہے، اٹ میکس لاٹس آف سینس کہ جب حکومت کاروبار سے نکل جائے گی تو پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی جو پرائیویٹ کاروباری بندہ ہے وہ اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ اس انداز سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ کیوں حسن، یہ تو بات طے ہے نا، پرائیویٹ کسی بندے نے نقصان کاروباری نہیں ہوتا۔ اچھا، کاروباری بندہ کاروبار ہی نہیں کرتا جس میں نقصان ہو۔ ایگزیکٹلی، وہ کوئی مفت کی جو ہے وہ سروسز تو پرووائڈ نہیں کرتے۔ ہمارے ہر سال جو صاحب جو ہماری اسٹیٹ انٹرپرائز 600-800 ارب کھا جاتی ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، ان کا جو حال ہوتا ہے۔ لیکن وزیر ریلوے جو ہیں حنیف عباسی صاحب، وہ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری معیشت ہے اس کا بہت ہی برا حال ہے، اور جب فیڈرل منسٹر ایک یہ بات کر رہا ہو تو یہ IMF کی رپورٹ نے جو بات کی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن منسٹر کولیکٹیو رسپانسبلٹی، کولیکٹیو وائس آف دا کابینہ، وہ کیا بات کریں، سنیے۔ میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے کارخانے نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، اور ہمیں فورن انویسٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں لیکن اپنے کارخانے نہیں چل رہے۔ اس وقت اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر پروڈکشن آف کاسٹ جو ہے یہ سب سے بڑی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ میرے انڈسٹریلسٹ روز ملتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، ہم سے، اور یہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہائی ٹیکس ریٹ ہے، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آپ کی اکانومی گرو نہیں کر رہی۔ ساری بات کی ایک کاسٹ آف پروڈکشن کہنا تھی، وہ میرا پروڈکشن آف کاسٹ کیا گیا، کاسٹ آف پروڈکشن، اس کا مطلب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، کمیونیکیشن پہ جایا کریں۔ لیکن مریم صاحبہ ظاہر ہے کل ایک یہاں پہ فنکشن کے اندر موجود تھی جس میں یو بھی موجود تھے، اگر ہم وہ تصویر دکھا سکیں تو اچھا ہوگا، حسن فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ مریم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے۔ سنیے۔ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے، ریکارڈ ترقیاتی کام پچھلے 1.5 سال میں ہوئے۔ نون لیگ آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے، نواز شریف کی حکومت جاتی ہے ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا
حسن یہ 2022 سے آنورڈ پریکٹیکلی تو موجودہ ہماری ماشاءاللہ جو ہیں شہباز شریف صاحب بھی سارے معاملات دیکھ رہے ہیں جی، ہمارے فائنانس منسٹر ہائیلی ایکسپرٹ جو ہے اورنگزیب صاحب، احسن اقبال صاحب ہمارے ظاہر ہے ان کے پاس دہائیوں کا تجربہ، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، خواجہ آصف صاحب ہوں، باقی بھی ہر محکمے کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں چوئی سب کرو، انہوں نے سب پچا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مطلب سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیچارہ جو صنعت کار ہے وہ جو کمپٹیشن ہے ایون ان دس ریجن اس کا بھی نہیں مقابلہ کر سکتا، میچ نہیں کر سکتا کیونکہ جو یہ کیوں نہیں کر کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے. یہ تو بتا دیا انہوں نے. دیکھیے ریفارمز تو دیکھیں نا، اکانومی کو الحمدللہ اس حد تک سٹیبل کر لیا ہے کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوئے کل ڈیفالٹ ہوئے، ایلسیاں نہیں کھل رہی تھی، آج وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا نا، شکر الحمدللہ. وہ تو کہہ رہے تھے سری لنکا بنے گا پاکستان، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جو اخراجات ہیں اور آپ کی جو انکم ہے اس میں بہت بڑا فرق آ چکا ہوا ہے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اوپر سے کرپشن بھی ہے، اس طرح کی لیکیجز بھی چل رہی ہیں، 6 یونٹس ہیں آپ کے پاس جو اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، ان تمام چیزوں کی موجودگی کے اندر بھی آپ نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گئے. اور دوسرا آپ کے پاس جو ریزروز ہیں، چلے مانگے تانگے کی صحیح، لیکن پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو چکے، آپ کی ایلسیاں کھولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک بچت کی بات ہے تو تقریباً 600 سے 800 ارب روپے سالانہ صرف جو ری نیگوشیٹ کیا گیا ہے جو ڈسکوز کے ساتھ اور معاف کیجیے گا پاور پلانٹس کے ساتھ، تو وہ اس سے بچت کی ہے. تو مطلب کچھ نہ کچھ چیزیں امپروومنٹ ہو رہی ہیں، لیکن مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا تو مطلب پورا کا پورا نظام ہی خراب ہے نا. پچھلی حکومت تو سال کے اندر جو ہے وہ بالکل بڑا کر کے چلی گئی. یہ کسی حد تک جو ہے یہ چیز ہے کہ ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے پنجاب کی حد تک، کیونکہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کام کر رہی ہیں، میں تو اپنی بات نہیں، میں تو ساتھ انڈین پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ان کے چینلز ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ مریم نواز کے جو ہے وہ کارنامے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آپ نے پنڈ لے کے جانے تو میں آپ کو وہ ویڈیوز بھیجتا ہوں، چلائیں. پنڈ لے کے جانے ان کے نیوز چینلز ہیں، انڈیا کے نیوز چینلز مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. صرف یاتری آتے ہیں یہاں پر لاہور میں، وہ آگے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے. اتنی تو سر کنجوسی کیا ہے، اتنی کنجوسی کیا ہے، اتنی تعریف تو پنڈ لے کے جانے ہیں نا. تو ہم لائیو پروگرام کروانے ہیں اتنے سڑکاں دے حال، پنڈ دے حال سارے. جی جی سر، ان کی گورننس کا پوچھ لیں. ورلڈ بینک نے 600 ارب روپیہ دیا کہ آپ جو ولیجز ہیں وہاں جو ان کا سیوریج کا مسئلہ ہے، ان کو صاف پانی کا مسئلہ ہے، تو ان کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، وہ آج تک اس کا کچھ نہیں ہوا، وہ پیسہ ہی ضائع ہو رہا ہے. اب ایک ٹھیکیدار کو تھوڑا بہت کام ملا تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ 600 ارب پڑا رہے، اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا. نہیں، وہ اگلے 4 ماہ میں شروع کرنے لگے ہیں. جی یہ تقریباً کمپلیٹ کر لیں گے اگلے 6 ماہ کے اندر. زچہ بچہ ہاسپٹل بھی کافی پرانا کھڑا ہوا ہے، اس کا انفراسٹرکچر راولپنڈی کے اندر اب تو آپ کا حلقہ بھی بنتا ہے. کون سا جی؟ زچہ بچہ ہاسپٹل. اچھا، مجھے اسپیسیفکلی کے لیے حوالے سے میرے پاس کوئی لیکن پی کے ایل آئی از فنکشنل اور آرگنز کا کام بھی کر رہے ہیں. فرسٹ کویسچن نہیں ہے اس پروجیکٹ سے متعلق. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. جو ہے صرف پہلے مجھے آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور سپاہی سے لے کے آئی جی تک جو آفسز ہیں، جو لوگوں کو یعنی لیوکریٹو پوسٹ، وہ حسن خود بتا رہا ہے کہ پٹواری اب وہ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، کرپشن میں وہ زیادہ طریقے اچھے. پٹواری نہیں، جو کمپیوٹر سینٹر ہیں جہاں سے آپ فرض جاری ہوتے ہیں، جہاں کمپیوٹرائز ہو گیا ہلکا، کام ہو رہا ہے. پیپل پے 5 to 10 crore 20 crore ٹو گیٹ دیز جابس، اور پھر جو ہوتا ہے وہ چھرا پکڑ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ میرے پنڈ دا پابالا، میری گل تو سنو نا، میرے پنڈ دا پابالا وہ ہر کم دا وہ کول نا کوئی نہ کوئی نسخہ ہوندا ہے. سو سجیسٹ کرتا ہوں اب یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. مطلب آپ جو ساری بات بتا رہے ہیں تو یہ آئی ہوپ کہ وہاں پہ تمام کل جو پنجاب کی جو ہے ساری آفیشیل فنکشن موجود تھی. یہ ہمارے یار وہاں پہ تو کرپشن ہے. اسلام آباد کے جتنا نزدیک پنجاب ہے نا اتنا ہی کے پی ہے. یہ پیچھے ہری پور ساتھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. سب جگہ کرپشن ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے. اتنی کرپشن کہ پنجاب کی ٹرانسپیرنسی ان سے کروڑ درجے بہتر ہے. پنجاب کی بیوروکریسی خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی سے زیادہ بہتر ایفیشنٹ ہے. پنجاب کے اندر اگر آپ شہروں کی حالت زار دیکھ لیں تو مچ بیٹر. میں کہتا ہوں پشاور کے ساتھ آپ فیصل آباد کا مقابلہ کریں، فیصل آباد سے بہتر ہے. بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میں تو کبھی سے آپ انکاری ہوں. تو پشاور کو بہتر ہونا چاہیے نا جی، کیپٹل ہے صوبے کا. جب میں روز روتا ہوں کہ فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں
آج آگے پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اس کا بھی اشر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ناظرین، ہمارے حسن ایوب کے دوست، کیونکہ باقاعدہ پروگرام کے اندر وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، سرفراز بگٹی صاحب، فارمر انٹیریئر منسٹر، کچھ عرصے کے لیے آپ کو پتا پی ڈی ایم حکومت میں قائم مقام انٹیریئر منسٹر تھے. پھر ایک پروگرام میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کس پارٹی میں جائیں گے، انہوں نے کہا جی اگر مجھے موقع ملے تو میں نون لیگ میں جاؤں گا. پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے. ایک دن ہمیں پتا چلا اب چیف منسٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اب بتایا جا رہا ہے، ایک سینیٹر صاحب ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں چل رہا بلوچستان کے اندر. سنیے کیا فرما رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جب سے اسے کرسی سنبھالی ہے مارچ میں 24 میں، آپ نے بلوچستان کے حالات پہلے ایسے نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ابھی خراب ہوئے ہیں. گڈ گورننس نہیں ہے، کرپشن عروج پر ہے سر ادھر ہر چیز میں. یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں، اگر وہ مانے نہ مانے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سر پیپلز پارٹی کے خاص ہے تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی ان کو چینج کر رہی ہے نا سر، کیونکہ 2.5 سال کا معاہدہ ہے. پیپلز پارٹی کا 1 سال رہتا ہے. ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے نیا وزیر لائے گا. ہمارے سرفراز بگٹی صاحب جب سے سی ایم بنے اس کو سب پوری گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، ہر چیز کی سپورٹ تھی، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب 2.5 سال بعد ان کا ہوگا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. اب کیوں ناکام ہو رہے ہیں یہ وجہ جاننے کی کوشش کریں گے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ طے ہوا تھا، کیا ہوا تھا سنیے. جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے میری یہی ہے کہ وہاں پر ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ تھا جس پہ اتفاق ہوا تھا، اور اس کے مطابق اگلے 2.5 سال جو آخری ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعلیٰ نامزد ہونا چاہیے وہاں پہ. صادق عمرانی صاحب ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کو کوئی فارمولہ تھا لیکن رہیں گے بگٹی صاحب ہی. 2.5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ ہمارا پارٹی کا لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، جو ہماری قیادت فیصلہ کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال بھی ہماری ہوگی. پارلیمانی لیڈر میں کھڑا ہوں، جو بیان میں دوں گا وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی. جو ہماری قیادت کا ہوگا، سرفراز بگٹی ہمارے چیف منسٹر ہیں اور رہیں گے. پیپلز پارٹی نہیں ماننے ہوئے نا، بگٹی صاحب ہی رہیں گے. تو ان کی طرح سے کو نہیں چاہیے سر، اتنے وہ پتہ لگ گیا پہلے اتحاق ڈار صاحب کہہ رہے جی کوئی امینڈمنٹ نہیں ہونی. کتنی دیر پرانی بات. کل آپ آج کچھ کہہ رہے ہیں پروگرام میں، کل کچھ اور کہتے. خبر کیا ہے حسن؟ دیکھیں جی، دوستین ڈومکی صاحب جو ہیں یہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے نواسے بھی ہیں. اچھا میرے دوست ہیں، اور سرفراز بگٹی میرے فیملی فرینڈ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. ہے بڑے، مطلب 1.5 سال بڑے ہیں، لیکن میرے وہ مطلب فیملی ٹرمز ہیں، ریلیشن ہیں. تو آپ کچھ نہیں کہنا پسند کریں گے؟ میں سچی بات بتاؤں تو سرفراز بگٹی تبدیل نہیں ہو رہے. یہ ان کے کوئی مسائل یقینی طور پر ہیں. ڈومکی صاحب کے بھی کوئی اپنے ایشوز ہیں، اور جو اگر ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے سرفراز بگٹی کو. جو دوستین ڈومکی ہیں، ہی از آلسو ویری نائس مین. یہ ابھی تجزیہ دیا حسن نے. ناظرین، یہ ایک سیاستدان کا تجزیہ، ایک صحافی کا تجزیہ نہیں ہے. اب میری فیملی آ گئی ہے، میں وہاں پر کیا بولوں؟ میں کہوں جی نہیں جی میرا جو ہے نا وہ فیملی فرینڈ ہے، اس نے چیف منسٹر رہنا ہی رہنا ہے، لیکن میری ذاتی میں خبر کی میں نے غلط بات تھوڑی کی. ہاں جی، ظاہر ہے دوست ہی دوستوں کا خیال پرانا دوست ہے، دوستین بھی. چلے ناظرین، بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد کے پی کے اندر ابھی حسن بات کر رہے تھے، ہم آپ کو لے کے جائیں گے. وہاں پہ ہری پور کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، ایک سیٹ خالی ہوئی تھی عمر ایوب صاحب کی طرف سے. اب وہاں پہ الیکشن کے حوالے سے چیف منسٹر کے پی نے کوئی بیان دیا، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کافی سخت نوٹس لیا ہے. بات کرتے ہیں آپ سے. N18 ہری پور میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب کی یہ سیٹ ہے. جب ظاہر ہے وہ کنوکٹ ہو گئے تو اس کے بعد یہ یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 23 نومبر کو. حویلیاں کا حلقہ ہے. حویلیاں میں کل ایک جلسہ ہوا، ہری پور کے اندر ہی ہے. وہاں پہ محمد سہیل افریدی صاحب چیف منسٹر کے پی پہنچے اور انہوں نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے کافی سخت جو ہے لہجہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ الیکشن ہمارا کسی نے چوری کرنے کی کوشش کی تو میں وارننگ دے رہا ہوں تمام سول، پولیس اور لا انفورسرز ہیں ان کو، اگر کسی نے نتائج تقسیم اس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری پور ضمنی انتخابات، نتائج تبدیل کیے تو حالات سنگین ہوں گے، ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. سہیل افریدی صاحب، انتظامیہ پولیس نے دھاندلی کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا. عوام 23 نومبر کو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. ہری پور سے اسلام آباد اور ڈونگا گلی سے مری جانے والے
پانی بند کر کے وفاق کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز ہونا چاہیے. جنید اکبر صاحب نے وہاں پہ یہ بیان دیا. اینی ویز آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر سخت انہوں نے نوٹس لیا. ایک پریس ریلیز ہمارے سامنے آتی ہے, اس پریس ریلیز کے اندر یہ فرماتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ الیکشن کمیشن نے چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب سہیل افریدی کے حویلیہ جلسے کے خطاب کے دوران دیے گئے بیان, جس میں انہوں نے ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن میں تعینات عملہ کو دھمکایا. جلسے میں موجود پبلک اور عمومی طور پر عوام کو اکسانے پر یہ نوٹس لیا ہے. اس موقع پر ان کے ساتھ ایک مفرور مجرم بھی کھڑا تھا جس کی زوجہ عمر ایوب صاحبہ کی زوجہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اس غیر ذمہ دارانہ اور رویہ کی وجہ سے نہ صرف NA-18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے, بلکہ ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملہ اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے. کمیشن نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر چیف سیکرٹری اور IG سے میٹنگ کرے اور ضروری حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کریں. اور اس بیان کے بعد جو سہیل افریدی صاحب نے دیا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہیں NA-18 کی شہرناز صاحبہ جو کہ عمر ایوب صاحبہ کی زوجہ ہیں, ان کو اور سہیل افریدی صاحب دونوں کو, عمر ایوب صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا میں نے ذکر کیا. چیچے صاحب کیا ہو گیا, ان کو بلا لیا ہے. تو جیسے صاحب ایڈے سخت بیان دینے کی لوڑ سی ویسے تو میں نے تو نہیں کہا اس کو دیں, مطلب کیوں دیا؟ ہاں تو کون سا بیان دیا انہوں نے؟ تو بالکل ٹھیک بیان دیا. کیا بیان دیا؟ یہ ٹھیک بیان یہ کہا ہے کہ میں پولیس والوں کو ابھی تک کچھ نہیں کہا, اگر انہوں نے دھاندلی کی یا کچھ کیا تو پھر نمٹوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات تو ٹھیک ہے. والے کو پنڈ وسیا نہیں تو وہ چکے پہلے ہی آگے, مطلب الیکشن تو ہو لینڈ. اب ہے بھی ان کا اپنا صوبہ, تو وہاں پہ خام خواہ میں آپ چوہی صاحب جو ہے نا بڑھ کے مارے ہیں. ہری پور ضمنی الیکشن نتائج تبدیل کیے تو حالات سنگین ہوں گے, ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. سہیل افریدی صاحب یہ ہے نا بڑا ہونے والا ہے, آپ اس پہ ذرا زیادہ آپ تبصرہ دے رہے ہیں. جی پہلے بھی الزامات تھے, عمر ایوب صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو الیکشن ہے اس کے اندر جو ہے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں, اور انہوں نے اپلیکیشن دی تھی, بعد میں وڈرا کر لی جب دیکھا کہ میں خود جیت رہا ہوں. 1,96,000 ووٹ لیا انہوں نے, اور اس مرتبہ سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے بھی زیادہ ووٹ آپ نے ان کی اہلیہ کو دینا ہے کہ جن کا مقابلہ آپس میں ہے. بابر نواز صاحب وہاں میدان کے اندر ہیں. عمر ایوب صاحب کو بھی کل الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیسے ایک سزا یافتہ مجرم کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ باتیں کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے یہ بات بھی کی ہے. تو ایک کنوکٹ ہے جس کو عدالت نے سزا سنائی دی ہے, وہ الیکشن کمپین چلا رہا ہے. تو اٹس اے ویری سیریس کوشچن. یہ جو انتخابی ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کے اوپر نوٹس کیا, ابھی الزام ہے. تو کل دیکھتے ہیں کہ پہلی بات کہ سہیل افریدی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوتے یا نہیں ہوتے. عمر ایوب تو نہیں ہوں گے. عمر ایوب, میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ, میرا چیلنج آپ کو دے رہا ہوں کہ عمر ایوب کبھی بھی الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے جس نے بلایا ہے اس کے کہنے پر یہ کبھی پیش نہیں ہوں گے. ہاں پوری الیکشن کمپین چلا رہے تھے, چلا رہے ہیں, اور کل 12 بجے تک چلاتے رہیں گے. اچھا, ویسے یہ بڑا اچھا آپ نے یہ آبزرویشن دی ہے. جب ایک کانوینٹ کے ساتھ آپ نے ٹریول کیا تھا خاص جہاز کے اندر, تو کیسا محسوس ہوا؟ وہ سینٹنس ان کی جو تھی نا وہ سسپینڈ تھی. کس نے؟ وہ بیل پر باہر بھیجا گیا تھا. نہیں بعد میں تو ہو گیا تھا, کیا ہو گیا, ختم ہو گئی تھی. اور انہوں نے وہ عدالتی مفرور اس طریقے سے نہیں جس طرح یہ تو پیش نہیں ہوا ابھی تک عدالت کے سامنے. وہ تو چلے جیل سے باہر بھیجا تھا نا, عدالت نے باہر بھیجا تھا, تو وہ واپس آ رہا تھا, میں اس کے ساتھ آ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم جس کو دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی ہے, دیکھیں دہشت گردی کی عدالت نے, دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی ہے, وہ کن کو سزا سناتی ہے؟ کن کو؟ ٹیررسٹ کو. اب وہ سزا غلط ہے یا وہ درست ہے, اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالت نے. عدالت اپنے فیصلے کو ریکال کر سکتی ہے, لیکن عدالت نے ان کو 10 سال کی سزا سنائی دی ہے اس ایکٹ میں. یہ مطلب آپ اس کو باقاعدگی ہوش و بحث سمجھ سکتے ہیں کہ عمر ایوب دہشت گرد ہے. عدالت کہہ رہی ہے, کہیں رکھے تو چیلنج کریں, وہ اپنی ہائر کورٹ کے اندر جائیں. اس طرح نہ کریں. اس نے چیف منسٹر نے جو بیان دیا اس نے کہا مداخلت کوئی نہ کرے, اس میں کیا رہے. چلیں ناظرین, آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. حافظ.